بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنابت کی حالت میں کتنی دیر ایک مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہم بستری کے بعد شادی شدہ جوڑے غسل کیے بغیر کون کون سے کام کر سکتے ہیں؟ کیا عورتیں کھانا پکا اور کھا سکتی ہیں؟ کیا ناپاکی کی حالت میں بچوں کو دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ زیادہ تر لوگ جنابت کی حالت میں کسی چیز کو چھونا جائز نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ جب تک ہم غسل کر کے پاک صاف نہیں ہو جاتے تب تک ہم کسی چیز کو چھو نہیں سکتے۔ ہماری عورتوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ہم بستری کرنے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اس حالت میں خواتین اپنے گھر میں پڑے برتن، کپڑوں، بستروں کو ہاتھ نہیں لگاتی، بچوں کو فیڈ کروانے سے پرہیز کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ کسی کام کو کرنا اس وقت تک جائز نہیں مانتی جب تک وہ غسل کر کے پاک صاف نہیں ہو جاتی۔ وہ اپنے بچوں کو فیڈ کروانا بھی گوارا نہیں کرتی اور سمجھتی ہیں اگر ہم نے اس حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلایا تو ہم گناہ کے زمرے میں آ جائیں گی۔ ہم حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب کام عورتوں کو غسل کرنے کے بغیر کرنے کا حکم ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص حالت جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کو جائز اور درست سمجھتا ہے یا دین یا نماز کی حقارت اور اہانت کے غرض سے غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کیے بغیر نماز پڑھتا ہے تو ایسا شخص حکم شرعی کی اہانت، استخفاف اور فرض کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ ہی شریعت کی اہانت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے بلکہ لا علمی میں یا غلطی یا سستی کاہلی کی وجہ سے وضو یا غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس سے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہے جس پر توبہ استغفار کرنا لازم ہوگا اور نماز کا ادا لازم ہوگا۔ ناپاکی کی حالت میں گھر کے کام کاج کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد و عورت ہر کام کر سکتے ہیں۔ گھر کے کام کاج، بچوں کو دودھ پلانا، ایک دوسرے کے میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد و عورت غسل کرنے کے بغیر روزہ رکھنے کے لیے کھا پی سکتے ہیں، کھانا وغیرہ بنا سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کرنے کے لیے اپنے ہاتھ مبارک میری طرف بڑھائے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پاک صاف نہیں ہوں، میں نے حاجت جنابت کے بعد غسل نہیں کیا۔ میری بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے ہم بستری کے بعد غسل نہیں کیا تھا، میں اپنے آپ کو ناپاک سمجھتا تھا، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہم بستری کو اول اس کے واجب ہونے میں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ اس حالت میں شخص اپنی ضروریات زندگی کے کاموں کو سر انجام دے سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت کرنے کے بعد کبھی کبھار غسل نہیں کیا کرتے تھے اور سو جاتے تھے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کسی نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ اے بی بی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت کے بعد غسل کیا کرتے تھے یا پھر ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت پوری کر کے سو جایا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے اور غسل کر کے گیلے جسم مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور فجر کی نماز کی امامت کرواتے تھے، اور میں گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنا کرتی تھی۔ مسجد سے واپس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت سے فارغ ہوتے تو جب سونے کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد فوراً نہا لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر نماز پڑھنے تک غسل نہ کیا جائے تو بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر بندہ رات کے وقت ہم بستری کرتا ہے اور ہم بستری کرنے کے بعد اس کا غسل کرنے کو دل نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے سو جائے اور جب اٹھے تو غسل کر لیا جائے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنابت کے بارے میں سوالات کیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر فاروق، اسی وقت اٹھ کر وضو کر کے سو جایا کرو۔ جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے وہ پاک سوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی رات کے وقت ناپاک ہو یعنی کہ غسل کر کے نہ سوئے تو وہ وضو کر کے سو سکتا ہے۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وضو کو دھو لینا چاہیے، اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے۔ یہاں وضو کو اس لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور وضو کی تعظیم کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ بچے کو دودھ پلانا، آٹا گوندنا، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے ہم بستری کرنے کے بعد غسل نہ بھی کیا جائے تو ان سب کاموں کو کر لینا جائز ہے۔ البتہ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک غسل کیے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر کے پاک صاف ہو جانا بہتر ہے۔ محترم ناظرین، یہ بھی یاد رہے کہ ہم بستری کے بعد وضو کرنا اور شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جلدی رات میں کھانا یا سوتے تو نماز کے وضو کرتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش اور خلوق کے خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک وضو نہ کر لے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلد غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر سونا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل اور بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ وقت پر نماز کو ادا کیا جائے۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد یہ عمل بہتر ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے پھر پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ عمل بہترین ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگر میں اس کے بعد مزید سوالات دریافت کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید مجھے اس کے بارے میں بتلاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو نیک کام کرنے کی اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے، دین کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔